پڑھی جائے اس گھر کے اندر شیطان نہیں ٹھہرتا۔ اور فرمایا کل قیامت والے دن سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ کل قیامت والے دن اس طرح آئیں گی، سائبان کی طرح، بادلوں کی طرح، یا پرندوں کے دو ٹکڑیوں کی طرح، یعنی بہت زیادہ پرندے ہوں گے، یہ اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح یہ سایہ کر دیں گے۔ اور یہ سورۃ البقرہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرے پاس میرا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا اور قریب ہی گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا تھا آسمان سے ایک بادلی نیچے آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں جب میں قرآن بند کرتا، قرات بند کرتا تو وہ بادل اوپر چلا جاتا، اور جب نیچے آتا تو میرا گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا، اور مجھے ڈر تھا کہیں میرے بچے کو یہ کچل نہ ڈالے۔ تو میں نے قرآن بند کیا اور صبح نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ تو فرشتے تھے جو تیری قرات کو سننے کے لیے آ رہے تھے، اگر تو فجر تک اسی طرح پڑھتا رہتا تو لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کا دیدار کر لیتے، اور یہ فرشتے چھپنا چاہتے تو چھپ نہ سکتے۔ تو یہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر کے اندر میرا رب خیر و برکتیں نازل کرتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ کو رہنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ اور قرآن کا حصہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ کتاب ہے لا ریب، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے اوپر متقی کی بھی نشانی بیان کی، صفات بیان کی، فرمایا وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اللہ کو، غیب کے اوپر، اور نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ آخرت کے دن کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اوپر ہدایت کے ہیں ان کے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ انشاءاللہ کل قیامت والے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین کافروں کا تذکرہ کریں گے۔ اس کے اندر پہلی 4 آیات جو سورۃ البقرہ کے اندر ہیں وہ اللہ رب العالمین نے متقی پرہیزگاروں کے متعلق بیان کی ہیں، ایمان والوں کے متعلق۔ اب 2 جو پڑھیں گے یہ کافروں کے متعلق ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین منافقین کا تذکرہ شروع کر دے گا۔ پہلی 2 آیات کافروں کے متعلق ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، وہ بھی جہنم سے بچ جائے، وہ بھی جنت کا حقدار بن جائے، وہ بھی اللہ کے قرب کو پالے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تلک کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کو نازل فرما دیا۔ مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا ان الذین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے ان کی معصیت، ان کی نافرمانی یہاں تلک پہنچ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان لانا پسند ہی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ سارے کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت کے بعد بھی کئی لوگ مسلمان ہوئے، کئی کافر لوگ مسلمان ہوئے تھے، آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن میرا رب یہ ان کافروں کے متعلق کہہ رہا ہے جو معصیت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حدودوں کو پامال کرنے کے اندر حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔
اللہ رب العالمین سورۃ یونس کے اندر بھی ان کے متعلق فرماتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے، آپ دل برداشتہ نہ ہوا کریں، آپ نے اپنے رب کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے یہ اتنے حد سے بڑھ چکے ہیں، یہ آپ سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہوں اگر جتنے نبیوں کو ہم نے آپ سے پہلے نشانیاں دی ہیں ہم ساری نشانیاں بھی ان کو دکھا دیں، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ کا کلمہ سچا ثابت ہو چکا ہے، جب تک یہ اپنی آنکھوں سے جہنم کے عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک یہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، اپنے آپ کو تھکائے نا۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اللہ فرماتے ہیں آپ کے ذمے قرآن پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، ہمارے ذمے حساب لینا ہے، ہم خود ہی ان سے حساب لے لیں گے، آپ اس معاملے میں پریشان مت ہو، آپ اللہ کے حکم کو ان تک پہنچا دیجئے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ تو دوسرا فرمایا ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، میرے رب نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح ایمان کو قبول کریں گے جب انہوں نے اتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر میرے رب نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر میرے رب نے مہر لگا دی ہے، ہدایت کی بات کو سن ہی نہیں سکتے، ان کی آنکھوں پر میرے رب نے پردے ڈال دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ حق بات یعنی حق کام کو دیکھ نہیں سکتے، جس کو وہ دیکھ کے ایمان کو قبول کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ معافی مانگتا ہے اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے، اگر بندہ گناہ کرتا ہے گناہ سے معافی نہیں مانگتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر نبی اسلام نے ان آیات کی تلاوت کی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تبلیغ اس وقت تک ان کے دل پر اثر نہیں کرے گی جب تک ان کے دلوں سے زنگ نہیں اتر جائے گا۔ ان کے دل ہی زنگ آلود ہو چکے ہیں، یہ گند اترے گا ان کے دلوں سے تو پھر آپ کی بات ان کے پلے پڑے گی نا۔ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے نا تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ انسان کا دل ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے، اگر دل ٹھیک نہیں تو انسان بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک ثبت قلبی علی دینک۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بڑی کثرت کے ساتھ دعا پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ام سلمہ یہ بات یاد رکھو، انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جس طرف چاہے انسان کے دل کو پھیر سکتا ہے۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین کے اوپر ثابت کرنے کے ساتھ ٹھہرا دے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو ہدایت دینا، آپ کس طرح ہدایت دے سکتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں دکھوں کے اندر چلے جاتے ہیں؟ آپ کو کیوں پریشانیاں گھیر لیتی ہیں؟ جب آپ نے اپنے رب کا حکم ان تک پہنچا دیا ہے، کام مکمل کر دیا ہے، فرمایا ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے۔
وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب عظیم، دردناک عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا؟ اس وقت کافر جب جہنم میں جائے گا اور اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا، میں ہمیشہ کے لیے مٹی ہی ہوتا۔ اتنے بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آگے منافقین کے متعلق میرا رب بات شروع کرنے لگا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یقول، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہ بات یاد رکھیے، مکہ کے اندر کوئی بھی یہ منافق نہیں تھا۔ منافق جب تک مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی اس وقت تک کوئی بھی منافق نہیں ابھی پیدا ہوا تھا، نہ ہی کوئی منافق بنا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے بدر کے مقام پر مشرکین مکہ کو شکست دی، اس وقت عبداللہ بن ابی منافق، یہ لعنتی انسان، یہ یہودی تھا۔ نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے لوگوں نے، یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر، انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اس کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ اب وہاں اسلام پھیل رہا ہے۔ اب اس نے کہا میرا تو کام ختم ہو گیا۔ اس نے بدر کے بعد، یعنی غزوہ بدر کے بعد، اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور صرف نام کا قبول کیا تھا، زبان سے اسلام کو قبول کیا تھا، اور دل سے اسلام کا دشمن تھا، اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ یہ کیونکہ مدنی صورت ہے اور مدینہ کے اندر یہ یہودی تھے، یہ منافق تھے، اس حوالے سے میرا رب بات کر رہا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یقول، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، قیامت کے اوپر، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ صرف زبانی کلامی آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ منافقون کی ابتدائی آیت کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ منافق جو کچھ کہتے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، وہ اللہ کا آخری نبی آپ کو نہیں مانتے، وہ اس کتاب کو کتاب اللہ نہیں مانتے، وہ اس اسلام کو سچا دین نہیں مانتے۔ یہ صرف زبان کی حد تک ہے، دل سے وہ آپ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ، اللہ اکبر، اللہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے۔ اللہ اکبر، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے بھائیو؟ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، للہ الواحد القہار ہے، وہ تو خالق اور مالک ہے، وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ اس کی صفات تو یہ ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، کوئی چھپ کے بات کرے یا کوئی ظاہر کرے، اس میرے رب کے نزدیک برابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو بھی یہی شوق کراتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مومنوں کو بھی یہی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا دوسرا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر
جتنا مسلمانوں کو مال ملتا تھا ان منافقین کو بھی مال ملتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر بھی مال خرچ کرتے تھے، یہ دنیا کے لحاظ سے برابری اختیار کرتے تھے۔ مسلمان ہیں، ہمیں بھی غزوے سے جتنا مال ملا ہے بیت المال میں سے ان کو بھی مال ملتا تھا، مال غنیمت میں سے ان کے اندر بھی تقسیم ہوتا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم دنیا میں ان کے ساتھ ہیں کل قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مومنوں کو نہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب کل قیامت والے دن ایمان والے جنت میں جا رہے ہوں گے، منافق جہنم میں جا رہے ہوں گے، اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ ہم اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے اور نہ دے رہے تھے، بلکہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو ہی دے رہے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، منافق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ منافق ایک ہے اعتقادی منافق، ایک ہے عملی منافق۔ اعتقادی منافق یہ ہے کہ جس طرح عبداللہ بن ابی منافق تھا، زبان سے اسلام قبول کرتا تھا اور دل سے اس کو نہیں کرتا تھا، یہ منافق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ایک دوسرا منافق ہے، نبی اسلام نے فرمایا جس کے اندر چار چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اگر ایک پائی جائے تو اس کے اندر ایک منافق کی علامت ہے۔ وہ چار علامتیں کیا ہیں؟ امانت رکھی جائے، امانت کے اندر خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دے۔ فرمائے جس کے اندر یہ چار علامتیں ہوں یہ پکا بے ایمان منافق ہے، یہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اگر کسی کے اندر ایک غلطی ہے، ایک عادت ہے، تو منافق کی ایک عادت اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن یہ منافق ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ اللہ چاہے گا تو ویسے معاف کر دے گا، وگرنہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر اس کی سزا پوری ہونے کے بعد اللہ اس کو نکال لے گا اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ لیکن جو اعتقادی منافق ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا، وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو منافقین کی عادات سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، جسمانی بیماری نہیں، اسلام کی بیماری ہے۔ منافق ہیں، بے ایمان ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے اس کلمے کی تصدیق نہیں کرتے، دل سے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ فرمایا فزادہم اللہ، اللہ زیادہ کر دے ان کو مرضا، اس مرض کے اندر اس بیماری کو میرا رب مزید بڑھا دے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے میرا رب کہتا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دردناک عذاب کی صورتحال یہ ہے، جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب اس بندے کو ہو رہا ہوگا جس کو 2 جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے یا 2 تسمے آگ کے باندھے جائیں گے، تو اس کا سر اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھے اور اس کے اندر پانی ہو، جس طرح وہ پانی ابالے کھاتا ہے اس طرح اس کا سر کھولے گا۔ فرمایا اس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہوگا جتنا بڑا عذاب مجھے ہو رہا ہے شاید ہی جہنم کے اندر کسی کو اتنا بڑا ہو رہا ہو، اتنا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کہتا ہے بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ زبان سے کچھ اور دل سے کچھ تھے، اللہ نے ان کے اس جرم کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی ہے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب قِیلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے، ہم تو نہیں فساد کرنے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ اتنا بے ایمان منافق لالچی ہوتا ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک غزوے کے اندر تھے،
تو انصاری صحابی کے پاس سے ایک مہاجر بھائی گزر رہا تھا کہ اس کا پاؤں انصاری صحابی کو لگ گیا. تو اس انصاری نے سمجھا کہ اس نے مجھے جان بوجھ کے پاؤں لگایا ہے یا مارا ہے. اس نے اپنے انصاری بھائیوں کو بلایا، ادھر سے مہاجر نے اپنے بھائیوں کو بلایا. اب دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، نبی علیہ السلام بھی بھاگتے ہوئے ہیں اور فرمایا لوگوں کیا ہو گیا، تم جاہلیت والے کام کر رہے ہو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تم یہ کام کرو گے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے دونوں گروپوں کو سمجھایا، بیٹھ کے غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اب اس بے ایمان نے عبداللہ بن ابی منافق کیا کہتا ہے اور ان کے اوپر خرچ کرو اور ان کو دو. جب تم اپنا ہاتھ روک لو گے تو یہ لوگ ہمارے اوپر اس طرح باتیں نہیں کریں گے، ان کو چھوڑ دو ان کے حال کے اوپر. اور ساتھ کہنے لگا جب عزت والے مدینہ شہر میں جائیں گے تو ذلیل لوگوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ مدینہ سے نکال دیں گے. یہ فساد پھیلانے کی اس نے کوشش کی، لوگوں کو ابارا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ کھڑے ہو جائیں. اس کے ساتھ جو کرندے تھے وہ اس کی پوری سپورٹ کیا کرتے تھے، اس کی پوری ہیلپ کیا کرتے تھے. بات چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی عبداللہ بن ابی منافق تم نے یہ بات کہی ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں کہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں اس کی گردن خود اتار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر آج میں اس کی اجازت دیتا ہوں نا تو کافی لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو خود قتل کر رہا ہے، لہٰذا اس کو کچھ نہ دو. تو یہ منافق جو ہوتا ہے یہ فساد برپا کرنے والا ہوتا ہے، مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ مسلمانوں سے دشمنی اور کافروں سے یہودیوں سے دوستی رکھتا ہے. اور جب کہا جاتا نا اس کو تم کافروں کے ساتھ کیوں ملتے ہو تو کہتا دیکھو وہ بھی تو انسان ہے نا، ہم شدت پسندی کو پسند نہیں کرتے، ہم تو اعتدال کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ بھی چاہے کافر ہیں لیکن ہے تو انسان، ہم ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. یہ در حقیقت ان کے ساتھ یہ جو چلنا تھا یہ رات کو یا دن کو جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو یہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، مسلمانوں کا نام ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان کی یہ ساری میٹنگیں ہوا کرتی تھی، ساری باتیں ہوا کرتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ فساد نہ پھیلاؤ، لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن نہ بناؤ، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے مت کرو، تو کہتے ہیں قالو انما بے شک نحن ہم مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو ملانے والے ہیں، تم لوگوں کو جدا کرنے والے ہو، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ مسلمان، ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آخری بات اللہ کہتا ہے میں فیصلہ کرتا ہوں، اللہ خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فسادی ہیں، وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. منافق کے پاس عقل نام کی چیز ہوتی نہیں، اگر عقل نام کی چیز ہوتی تو اس دھوکے کے سامان کو، یہ جو چند دنوں کی زندگی ہے جس کو دھوکہ کہا گیا ہے، دنیا اس کی لالچ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، آخرت اس کو کبھی داؤ پہ نہ لگاتا. لیکن اس کے پاس عقل نام کی چیز ہوتی نہیں، اس کے پاس شعور ہوتا ہی نہیں. یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس بکری کی طرح ہے جو دوڑ چل رہے ہوں، کبھی اس کے اندر چلی جاتی ہے، کبھی اس کے اندر چلی جاتی ہے، اگر ادھر کام نہ بنے تو پھر ادھر آ جاتی ہے، ادھر نہ بنے تو ادھر چلی جاتی. تو یہ منافقین کا بھی یہی طرز عمل ہوتا ہے کہ ادھر جاتے ہیں مفاد کے لیے، ادھر آتے ہیں تو مفاد کے لیے، ادھر جاتے ہیں تو اپنا مطلب، ادھر جاتے ہیں تو اپنا مطلب. یہ صرف اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے کھیل کھیلتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اس منافق کے پلے کوئی شعور والی چیز ہے ہی نہیں جس کے ساتھ یہ سوچ و بچار کر سکے، سمجھ سکے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے کافروں کا تذکرہ کیا اور پھر منافقین کا تذکرہ کیا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان منافقین کی جو عادات ہیں
اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جو منافقین کی عادات ہے اللہ ہم سب ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ کے اندر آتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، امانتوں کے اندر خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اللہ ان سب چیزوں سے ہم تیری پناہ کے اندر آتے ہیں۔ یا اللہ ان منافقین کے طرز عمل کے اوپر زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہ منافقین کے متعلق میرا رب کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جس طرح جنت کے درجات ہیں اسی طرح جہنم کے طبقات ہیں۔ جنت کے درجات اوپر کی طرف ہیں، جہنم کے طبقات نیچے کی طرف ہیں، اور منافق کے اوپر میرا رب اتنا ناراض ہے اللہ اس کو سب سے نچلے درجے کے اندر، طبقے کے اندر داخل کرے گا، سب سے نیچے والی منزل میں داخل کرے گا جہاں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک